ویلکم بیک ناظرین ایک بڑا آپ اس سڑکوں پہ اس شہر کی سڑکوں پہ نکلیں تو آپ کو جگہ جگہ ٹریفک پولیس اہلکار جو ہیں وہ ٹولیوں کی شکل میں بھی نظر آتے ہیں، اور وہاں دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ موٹر سائیکل سوار جو ہیں وہ اپنے جب بھی کوئی ایسا عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا چلان کر رہے ہوتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو چلان ہے، دوسری طرف جو ٹریفک کا جو بہاؤ ہے اور جو ٹریفک کی روانی ہے وہ بہت متاثر ہوتی ہے۔ اس ٹریفک کی روانی بہتر بنانے میں زیادہ زور نہیں ہوتا، بلکہ چلان جو ہے اس کو اکٹھا کرنے کا بھی ایک اس کے اوپر زیادہ زور دیکھا جاتا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس مہنگائی کے اندر کتنے چلان جو ہیں مزید ڈالے جا رہے ہیں، اور کراچی شہر کے اندر بالخصوص جو ہیں وہ کس طرح موٹر سائیکل سواروں کو بالخصوص چلان کیے جاتے ہیں، دیگر گاڑیوں سے جو ہے وہ کتنے چلان ہو گئے ہیں اور کیوں زور ہے، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ ناظرین، سیگمنٹ کے اندر ہمیں ٹیلی فون لائن پہ ہمارے رپورٹر ہارون رشید نے جوائن کیا ہے۔ ہارون رشید، پہلے بتائیے گا کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کراچی شہر کے اندر ٹریفک پولیس جو ہے اس کا زور چلان کی طرف ہوتا ہے کرنے میں، بجائے اس کے کہ وہ ٹریفک کی روانی کو بہتر بنائے۔ جی بالکل علی بھائی، پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں مہنگائی کے سطح عوام سے ٹریفک کے چلان کی مد میں بھاری رقم وصول کر لی گئی ہے۔ کراچی ٹریفک کی جانب سے بتائے گئے اعداد شمار کے مطابق ایک روز میں جو ہے 9,555 چلان کر کے شہریوں سے صرف 1,74,150 روپے کے جرمانے کیے گئے۔ جب ہماری بات ہوئی ڈی آئی جی ٹریفک اقبال دادا سے، تو ان کا کہنا تھا کہ ہیلمٹ نہ پہننے والے جو ہے 1,033 موٹر سائیکل سواروں کے چلان ہوئے۔ کم عمر ڈرائیوروں پر میکسیمم 21 لاکھ کے جو ہے 1200 چلان کیے گئے، جبکہ کم عمر بچوں سے 1105 گاڑیاں بھی ضبط کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس کا مزید کہنا تھا کہ موٹر سائیکل سواروں پر 25 لاکھ روپے کے قریب جرمانے اور چھوٹی کاروں پر 7 لاکھ روپے سے زیادہ جرمانے وصول کیے گئے ہیں۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 5 گنے تک جرمانے بڑھا بھی دی گئے ہیں۔ واضح رہے کہ اکتوبر میں سندھ حکومت نے ٹریفک چلان کی رقم میں بھاری اضافے کے فیصلہ کیا گیا تھا۔ 1 نومبر سے ٹریفک پولیس جو اشاروں پر شہریوں کے چلان کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ون وے ویل کی خلاف ورزی کرنے پر موٹر سائیکل سواروں سے 2,000 روپے، جبکہ گاڑی والوں سے 3,000 روپے جرمانہ بھی لیے جا رہے ہیں۔ ہارون، تھوڑا سا اس کے اوپر بھی لب کشائی کریں نا، کیونکہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹریفک کا ایک بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ بہت سی جگہوں پہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں آپ کے جو سگنلز ہیں وہ نہیں چل رہے ہوتے، وہاں پر ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں، وہاں پر نہیں ہوتی، بالخصوص کامران چورنگی ہے۔ اگر ہم آگے جائیں موسمیات، کیونکہ جہاں پر ترقیاتی کام چل رہا ہے وہاں پر ضرورت ہوتی ہے۔ یونیورسٹی روڈ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر اکثر و بیشتر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر ٹریفک پولیس اہلکار ہی موجود نہیں ہوتا، مگر دوسری طرف شارع فیصل اور دیگر اطراف میں صدر کے مقامات ہو گئے، سینٹرل کے مقامات ہو گئے، تو وہاں پر بالخصوص چورنگیوں پر اور کچھ اسپاٹس ایسے مخصوص ہیں کہ جہاں پر ٹولیوں کی شکل پہ جرمانے کرنے کے لیے، لوگوں کو روکنے کے لیے ہارون موجود ہوتے ہیں پولیس اہلکار۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف ٹریفک کے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو پا رہے، دوسری طرف ٹریفک کے جو جرمانے کیے جا رہے ہیں وہ ہیں۔ اس مہنگائی کے اندر کس طرح ہم دیکھتے ہیں، شہریوں سے بھی آپ کی بات ہوتی ہے، کتنی مشکل ہے؟ دیکھیں بالکل علی بھائی، اسی طرح کہ اگر ہم کراچی کے شہروں کی اگر بات کریں جہاں پر ٹریفک عموماً جام رہتا ہے، جن میں 2 سب سے بڑی وجوہات آتی ہیں۔ ایک تو غیر قانونی چینچے رکشے جو ہے وہ کراچی پہ بے تاشا ہے، جو کہ غیر قانونی چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹھیلے پتھائیدار جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی کے 1 سے 2 روڈ تک جو انہوں نے کور کیے ہوتے ہیں، جس سے ٹریفک جام ہوتی ہے۔ اور ٹریفک پولیس جو ہے کراچی کی شہروں پر ٹریفک کو روا رکھتے ہوئے ہمیں تو نظر نہیں آتی۔ آپ شام سے نکل جائیں کسی شہروں پر دیکھیں، ٹریفک رواں کرتے ہوئے ٹریفک پولیس والے آپ کو بہت کم نظر آئیں گے۔ زیادہ تر جو ہے وہ جو یا تو چلان کرتے ہوئے یا شہریوں سے جو ہے بھاری نذرانہ وصول کرتے ہوئے تو نظر آئیں گے۔ جبکہ کراچی شہر کے اندر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے واضح حکم نامہ جاری کیا گیا تھا کہ کراچی کی شہروں پہ صبح 6 سے لے کر رات 11 بجے تک ہیوی ٹریفک نہیں آنی چاہیے، لیکن کراچی ٹریفک پولیس جو ہے وہ ان سے بھاری رشوت وصول کرنے کے بعد ہیوی گاڑیوں کو بھی شہروں پر آنے دیتی ہے، جس سے حادثات بھی ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ایک ٹریفک اتنا جام ہوتا ہے
वो मोटरसाइकिल सवार हो गए या देगर जो है वो जल्दी के अपने घर पहुंचने पे या मखसूस मंजर पर जाने के लिए जब वो तेजी से निकलते हैं, जिससे ट्रैफिक हादसात में जो है ना दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस को जुर्मानों के साथ साथ जो है ट्रैफिक रवा रखने के लिए जो है वाजिया तौर पर एक कानून बनाना पड़ेगा। चीजों में जब तक ट्रैफिक पुलिस अपना कबीला खुद दुरुस्त नहीं करेगी और कराची के शहरों को। मगर हारून अब बताएं ना, हारून आप सरजानी के इलाकों में देखें, वहाँ पर आपको नज़र आएंगे गैर कानूनी तौर पे चिंची रक्षा, खुलेआम पाबंदी है। फिर आप देखें कि अनफिटनेस वाली जो गाड़ियाँ हैं जो फिट नहीं हैं वो आपको सड़कों पर नज़र आएगी, कोई रोकने वाला नहीं है। तमाम कानून मौजूद हैं कि भाई ये फ़िटनेस के बगैर गाड़ियाँ कैसे चल रही हैं, कैसे जो है ये निज़ाम चल रहा है। मतलब मुकम्मल तौर पे जिनके पास कोई परमिट नहीं है वो व्हीकल्स भी जो है आपको सड़कों पर और कुछ मखसूस इलाकों में चलती दिखाई देती हैं और मुकम्मल तौर पे गैर कानूनी हैं। तो ट्रैफिक पुलिस इसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं करी, क्या वजूहत समझते हैं? बिल्कुल, अगर हम जो बात करें कराची का जो फिटनेस ऑफिस है जो सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के बिल्कुल बैक साइड पे मौजूद है, वहां अगर आप जाओगे, आप गाड़ी अपनी नहीं लेकर गए हो, कागजात लेकर गए हो, रिश्वत दो और अपने फिटनेस गाड़ी के फिटनेस सर्टिफिकेट वहां से ले लो। कोई चेक बैलेंस नहीं है, इन चीजों पे चेक बैलेंस नहीं होगा जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम बात करें कराची की दीगर शहरों में बहुत सारी एक पीले कलर की वैगन भी आपको कराची के शहरों पे चलती नजर आती है, जो कि लांडी, कुरंगी, मलीर और औरंगी टाउन के कुछ इलाकों में जो ये चल रही है। इस गाड़ी का अलमिया तो ये है कि एक तो ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, दूसरे गाड़ी के कागजात तक नहीं है जो कि फिटनेस, वो कोई एक गाड़ी ऐसी नहीं है जो फिटनेस के काबिल हो। वो तमाम की तमाम गाड़ियां नॉन फिटनेस हैं, लेकिन इसके बावजूद वो शहरों पर चल रही है, जिससे ट्रैफिक पुलिस भारी नजराना वसूल करती है। जब तक ट्रैफिक पुलिस जो है शहरों पर जो है तो खुद खड़े होकर ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद नहीं करवाएंगे, ना तो कराची के शहरों से जो है आपको शहरों पर ट्रैफिक जाम खत्म कर सकते हैं और ना ही जो है हादसा को रोका जा सकता है। सबसे बड़ी वजह जो इंसानी जिंदगियों का जाया होना होता है, इस पे ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जो कराची ट्रैफिक पुलिस को इस पर तवज्जो देनी चाहिए, इंसान की जानों को बचाना चाहिए। इस तरह जो ट्रैफिक जाम होने के जो चिंची रक्षे हो गए, दूसरी गैर कानूनी जो अनफिट गाड़ियां जो रोडों पे खड़ी रहती है कि एक जगह पे 10-10 मिनट जो ट्रैफिक जाम करती है, दूसरी इसके बराबर आके खड़ी हो जाती है, जिनसे जो है कराची के शहरों पर ट्रैफिक जाम होता है। जब तक इस पे जो है ट्रैफिक पुलिस अमल नहीं कराएगी, वहां पे किसी को 1 मिनट से ज्यादा का स्टाफ ना करने दे, तो फौरी तौर पर वहां से रवाना करना चाहिए। हारून थोड़ा सा, हारून इसके ऊपर भी ज़रा बताएं ना कि इतनी बड़ी रकम इस शहर से लेके तो आप लोग चले जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस ने ले ली चालान की मद में, चलें ठीक है, तो इस रकम का किया क्या जाता है, क्या दिखाई देते हैं, क्या मामलात होते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर भी तो बताएं ना, नाज़रीन तक पहुँचे ना कि इतनी बड़ी रकम ठीक है चालान की मद में आप ले रहे हैं तो उसका नताइज शहरी को क्या मिल रहा है? चालान की मद में इतना भारी जुर्माना नहीं था, लेकिन निगरान हुकूमत ने आके कराची के उन्होंने जब हमारी निगरान हुकूमत से बात होती है, वज़ीर से कुछ सवालात मीडिया करती है, तो वो कहते हैं कि भारी जुर्माना करने के बाद हम जो कि लोग वन वे पे आ रहे होते हैं या फिर गैर कानूनी तौर पे जो अपनी ड्राइवर हजरात जो गाड़ी चला रहे होते हैं, इससे रोकने में जो ना अहम किरदार होगा, क्योंकि उन पर अगर भारी जुर्माने आयद होंगे तो वो दोबारा एक जुर्माना जब अदा करेगा तो दोबारा वो कानून के मुताबिक अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा होगा। लेकिन जब हमने देखा भारी जुर्माने अदा करने के बावजूद कराची के ड्राइवर हजरात जो है वो अमल दरामद नहीं कराते, बल्कि ट्रैफिक पुलिस खुद वहां खड़ी होती है, लेकिन वो इस चीज पे तवज्जो नहीं देती कि ये ड्राइवर गैर कानूनी तरीके से ड्राइविंग कर रहा है, जो कि कानून के मुताबिक नहीं कर रहा है, या रोड पे खड़ा हुआ है। इन पे जुर्माने ऐड कर दिए जाते हैं जो हुकूमत के खजाने में आते हैं, जिनसे जो ना इनको वो रकम तो ट्रैफिक पुलिस की चले ठीक है तनख्वाहों में जा रही है, लेकिन बकाया जो रकम इतनी बड़ी तादाद में जुर्माना आते वो कहाँ जा रही है, वो देगर कामों पे खर्च होनी चाहिए, लेकिन उस रकम का कहीं पता नहीं चलता। जो करोड़ों रुपए जो महीने के जो है ट्रैफिक पुलिस चालान की मद पे जो है कौमी खजाने में जमा करवाती है, वो कहाँ रकम जाती है, कहाँ नहीं जाती, अवाम तक उसके मामलात जो हैं वो दिखने चाहिए ना। मतलब एक चीज़ है कि एक चीज़ जाहिर सी बात है, इस शहर में हर तरह के फ़ाइन, हर तरह की चीज़ें आप करें, बिल्कुल करें, अच्छी चीज़ है, मगर बाद में इस शहर के लोगों को कम से कम उसके बदले कुछ तो नज़र आए।
بات یہ ہے کہ رونا یہی رویا جاتا ہے کہ ٹیکسز تاجر بولتے ہیں روتے ہیں کہ جی ٹیکسز کی بات آتی ہے تو ہم سے ہر قسم کا ٹیکس جو ہے وہ بڑے آرام سے لے لیا جاتا ہے اور ہم دیتے ہیں، ہم نئی لڑائی کرتے۔ شہریوں کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی چالان ایک بڑی تعداد میں لیا جا رہا ہے، مگر اس کے جو نتائج ہیں اتنی بڑی تعداد میں جیسے تیسے بھی چیزیں آ رہی ہیں تو اس کے نتائج دکھنے چاہیے ناظرین، اور شہر میں دکھنی چاہیے۔ اب شہر میں آپ نگاہ ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کہیں سگنلز کام نہیں کر رہے، جہاں ٹریفک جیم ہے، روزمرہ کی جگہیں ہیں وہاں پر جو ہیں وہ ٹریفک پولیس اہلکار موجود نہیں ہیں۔ دوسری طرف اس بات پر کیوں آج ایمفیسائز کیا جا رہا ہے، کیونکہ دیکھیں ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، اس کے اندر اس طرح کے انتظامات ایک بے ہنگم طریقے سے آپ دیکھیں نا ٹریفک کے کتنے شدید مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ آپ کوئی بھی علاقہ کوئی بھی جگہ جو ہے وہ اٹھائیں اور آپ کو ایک عجیب و غریب صورتحال نظر آئے گی کہ کہیں پارکنگ ہے، کہیں قطاریں ہیں، ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہیں، پھر کہیں اہلکار موجود نہیں ہیں، جہاں ہیں تو وہاں چالان کی طرف زیادہ زور ہے۔ تو اس تمام صورتحال میں آخری سوال ہارون سے ضرور کروں گا۔ ہارون، مستقبل قریب میں بہتری کی کوئی گنجائش نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی دیکھیں بالکل نہیں، جس طرح کے کیے جا رہے ہیں، جب تک ٹریفک پولیس کا قبیلہ درست نہیں کیا جائے گا، ٹریفک پولیس کو اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے سر انجام نہیں دیں گے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ سفارش، اور اگر ہم بات کریں چونکہ ٹریفک ہو جاتی ہے ایسا ہوتی ہے، اب یہ بھی جب بھاری نظرانہ دے کے وہ اپنی سیٹ حاصل کرے گا، دوسرا جس کو ہیڈ مورل کہتے ہیں لیکن ٹریفک پولیس میں اس کو آر کے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ایس اور آر کے جو ہے بھاری رشوت دے کر یہ سیٹیں حاصل کریں گے تو وہ کیسے جو ہے نا وہ عمل درآمد کرائیں گے، جبکہ ان کو ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹریفک پولیس ایس اور آر کے اعلیٰ افسران تک پیسے پہنچاتے ہیں۔ جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی، جب تک ان رشوت کا بازار جو گرم اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، ٹریفک کے نظام کو نہ آپ کسی صورت میں بھی بہتر نہیں کر بہت سکتے۔ شکریہ ہارون رشید، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ بھیا اگر آپ یہاں سے لے رہے ہیں کوئی چیز، کوئی پیسہ لے رہے ہیں شہریوں سے فائن ٹیکس کی مد میں، تو انہی شہریوں کو، انہی تاجروں کو کیا دیا جا رہا ہے بدلے میں؟ آپ ان کے لیے بہتر سڑکیں بنا پا رہے ہیں؟ اگر آپ سوال کریں گے جواب آئے گا نفی میں۔ کیا آپ ان کو بہتر ٹریفک کی روانی دے پا رہے ہیں؟ تو آپ کو جواب ملے گا نہیں۔ آپ کوئی اور طریقہ بغیر پھتارے کے، بغیر ان رکاوٹوں کے آپ ان سڑکوں کو محفوظ بنا پا رہے ہیں، چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جا پا رہے ہیں؟ سوال کا جواب آئے گا نفی میں۔ تو اب اس سوال کا جو جواب نفی میں آ رہا ہے یہ کیسے ہاں میں آئے گا، بہتر آئے گا؟ اس کے اوپر یقینی طور پہ جو افسران ہیں ان کو سوچنا چاہیے، جو دیگر بلدیہ عظمیٰ کراچی کے افسران ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کم سے کم اس شہر سے مافیاز کی مد میں الگ پیسہ جو ہے وہ لے رہا ہے، اس کو لوٹ رہا ہے، ٹیکس اور فائن کی مد میں الگ پیسہ اس شہر سے لیا جا رہا ہے، مگر بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ یہ سوال ہے، یہ ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے یقینی طور پہ، اور جو افسران ہیں وہ بھی سوچیں گے، ہمیں امید ہے۔ ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، بریک پہ جا رہے ہیں، اور بریک پر جانے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ایک سیگمنٹ ہے، جرم کی ایک سٹوری ہے جو آپ سے ڈسکس کریں گے۔